اچھا صادق صاحب، اگر جو مقدر ہے یا تقدیر ہے وہ ہاتھ کی لکیروں سے پتہ لگ جاتی ہے تو پھر جو محنت ہے اور دعا ہے اس کا عمل دخل کہاں گیا؟ آپ کا دو حصوں میں سوال ہے. تقدیریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، ایک تقدیر مقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تقدیر معلق اس طرح سے ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انسان کو بھی اس کی تقدیر پر قادر کیا. جو انسان کو اس کی تقدیر پر قادر کیا نا، اسے کہتے ہیں تقدیر معلق، جو محنت کے نتیجے میں بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو تقدیر مقید ہے وہ تقدیر ہے جس پر انسان قادر نہیں ہوا. مثال کے طور پہ زندگی موت. کل کو اس پر بھی اگر قرآن حکیم میں بار بار حکم ہے تحقیق کرو، اللہ پاک تحقیق کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. علم غیب کی جو تشریح ہے وہ سمپل سی ایک دو لفظوں میں بیان کی جاتی ہے. جو میرا اپنا ایک ناقص خیال ہے کہ ہر وہ چیز جو بعد از تحقیق کسی بھی شخص کے نفع اور نقصان کے لیے کتنی سودمند اور غیر سودمند ہے، اور پھر اس کے بعد پروڈکٹ کی صورت اختیار کر لے تو وہ صیغہ غیب سے باہر نکل آتی ہے، وہ تقدیر معلق کا حصہ بن جاتی ہے، تقدیر مقید سے نکل آتی ہے. اسی طرح سے کل کو اگر یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس انسان کی زندگی یہاں تک ہوگی، کون کب مرے گا، تو وہ پھر تقدیر معلق میں آ جائے گا، تقدیر مقید میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن جو اہم چیز اس کے درمیان میں سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ جو جاننا چاہتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اگر انسان جو تقدیر لے کر پیدا ہوا تو پھر وہ گھر بیٹھا رہے، اسے گھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ گھر سے نکل کر جائے اور کھپتا تپتا پھرے، جس طرح سے میں اور آپ رزق روٹی کے لیے کھپ تپ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ بائے بار تو گھوڑا گھوڑا اور گدھا گدھا رہتا ہے، یہ تقدیر مقید. ٹھیک ہے. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. آگے چلتے ہیں. انتہائی محنت کے نتیجے میں اگر گدھا انتہائی محنت کرتا ہے تو وہ اچھے گھوڑے سے بھی اپنی قیمت زیادہ بنوا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بہت نسلی قسم کا بھی گھوڑا پیدا ہوا ہے، آلکس اور سستی اور نااہلی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت گدھے سے بھی کم لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھاؤ تاؤ جو ہے اس کا اوپر نیچے چلے جاتا ہے، یہ تو محنت کے نتیجے میں ہوتا ہے. لیکن گھوڑا گھوڑا اور گدھا گدھا ہی رہے گا. اب رہا دعا کے نتیجے میں، یہاں میں ناظرین کو ایک بات سمجھاتا چلوں کہ اس دعا کے نتیجے میں بہت ساری نام نہاد بابا گیریاں بھی ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب دعا کے نتیجے میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو جس طرح سے انسان کی تقدیر کا ایک سرکل چل رہا ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ وہ شخص دعا کرے گا تو اس کے نتیجے میں اسے ملے گا. دعا کرنا بھی اس کے مقدر کا حصہ کیا ہے؟ مقدر کا حصہ ہے. لیکن صادق صاحب یہ بات تو ہے نا کہ دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو کہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آفت کو ٹال سکتی ہے، بلا کو ٹال سکتی ہے. وہ تقدیر کا حصہ ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کہ وہ دعا کرے گا تو پھر اس کے بعد ملے گا، یہ اس کے قسمت میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ قسمت میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرے گا اور اس کو ملے گا، یہ اس کی قسمت میں لکھا ہے. یہ بھی قسمت کا حصہ ہوا. دعا سے تقدیر نہیں بدلی، اس نے دعا کرنا تھی تو تقدیر نے بدلنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ ایک ایسے سوال کو جنم دیتا ہے جس کا آج تک کوئی جواب دے نہیں پایا کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے، دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے. اچھا اس طرح سے ہے کہ میں ویسے یہ ٹیلی ویژن اینکر کام کیا ہے، میں نے تقریباً کوئی 8 سال اپنا ٹی وی پہ پنجابی چینل تھا، تو میں پروگرام انٹرویو بیسڈ کرتا تھا، انفرٹینمنٹ، اور آخر میں ایک سوال پوچھتا تھا جی کہ میں نے 248 کے لگ بھگ کیے انٹرویو، تو اس میں میرا آخری سوال جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا سیلیبریٹی سے کہ آپ اپنی سکسیس کا راز بتائیں کیا. تو 248 کے بعد جب میں نے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا تھا نا،
تو میرے پروڈیوسر نے مجھے دکھایا ٹک 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 ٹک، میں فوٹیج دیکھ رہا ہوں سارے کہ 248 میں کیا 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 کچھ کہہ کے گئے. تو اس میں 95% لوگوں نے نا کہا ہوا تھا کہ میری ماں کی دعا. میں نے کہا یہی لوگ ہیں جنہوں نے میری ماں کو گالی دے دی ہے. اچھا وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں تو چاہتی تھی یہ 248 لوگ میرا انٹرویو کرتے. آپ اتنے کامیاب ہوتے؟ اتنے کامیاب، اس سے بھی بہت زیادہ کامیاب ہوتے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ہر ماں چاہتی ہے کہ اودا پتر جڑا نا سکھ نصیب والا ہوئے. ان لوگوں نے اپنی ترقی کو ماں کی دعا سے جوڑ کر غریب کی ماں کو جو ہے بے توقیر کیا ہے. ماں غریب کی ہو یا امیر کی، بچوں کی سکھ مانگتی ہے، مال نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی. میں نے کسی ماں کو دولت مانگتے بیٹے کے لیے نہیں دیکھا. ہمیشہ جب آپ ماؤں کے قریب جائیں گے تو ماں دعا دیندی ہے کہ پتر رب تینوں سکھی رکھے. ماں کی دعا جو ہے وہ اولاد کے سکھ سے وابستہ ہے، اس کی دولت سے وابستہ نہیں. اگر اس کی دولت سے وابستہ ہوتی تو یہاں ہر بندہ بل گیٹس ہوتا، ہر بندہ بادشاہ ہوتا، کوئی بھی شخص نامراد نہ ہوتا، سارے بامراد ہوتے. واللہ بالصواب. اچھا صادق صاحب، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے متعلق بھی آپ نے اپنا ایک انالیسس تیار کیا ہوگا. 2026 شروع ہو چکا ہے، تو اس کی گڈی مزید چڑھنے والی ہے یا پھر کوئی رکاوٹیں آئیں گی؟ اچھا جی، جب آپ 2026 کی بات کرتے ہیں نا، اس میں بھی تھوڑی سی بات ہے کہ ہر سال یہ بیٹھ جاتے ہیں تو 1 جنوری کو کہتے ہیں کہ یہ سال نیا چلا اور اس پہ یہ سال آپ کا کیسا رہے گا. ہر بندے کی تقدیر کا حال بتا رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ کو 2200 کیلنڈر ہے، ایک نظام شمسی کا سرکل چل رہا ہے. اور نئے سرے سے تو کچھ چلتا نہیں ہے، جس کی بنیاد پر نئے سرے سے کوئی قسمت جوڑی جاتی ہے. کوئی 19-21 جو ہوتا ہے. تو ہم بھی بحیثیت مسلمان جب شبرات آتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ اب لوگوں کی قسمت کا حال لکھا جا رہا ہے، زندگی موت لکھی جا رہی ہے، کہتے ہیں نا. لیکن ہندو شبرات والے دن نہیں کہتے، ٹھیک ہے، کوئی اور دن مقرر ہے. تو یہ جوئش کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں 1 جنوری کو اس کا سال کیسا رہے گا. جوزہ، اب جوزہ تو جوئش بھی ہے، مسلم بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے. تو یہ سال کیسا رہے گا تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. یہ مہینہ کیسا رہے گا، یہ دن کیسا رہے گا، یہ بھی ایک پلڑ بازی ہے. اب آپ کا اگلا سوال جو ہے نا یہ بنتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کیسا دکھائی دے گا. بالکل. کیا لفظ کیا بنتا ہے؟ مستقبل میں پاکستان کیسا دکھائی دے گا. ہاں دیکھیں نا، اچھے بچوں کی طرح اگر آپ پوچھیں گے تو یقین کریں یہ میرے سننے والوں کو بھی مزہ آ جائے گا. اس تو ہم پرستی سے نکلیں گے، اس لیے کہ یہ سال کیسا رہے گا کہ چکر میں نا کہ تیرے لیے 2028 بہتر رہے گا، 2033 بہتر رہے گا، یہ تو ستارہ ہوتے چلا جائے گا. بلکہ ایک تو میں پروگرام تھوڑے دنوں تو 2-3 باری دیکھ رہے ہیں چکر پہ آئے اور روزانہ عمران خان کی قسمت ہی چنگی بنا رہا ہوتا. سزا ہوئی جا رہی ہے، اتنے اندر تکلیفاں یا مشکلات ہوتی ہیں ودیاں جا رہی ہیں باہر بھی. تو روزانہ وہ کہتا جی وہ ٹریننگ ہو رہی ہے وہی یار چنگی ٹریننگ ہو رہی ہے، اندر بیٹھا آیا ہے وہ مسئلہ بدتا دریا جاتا تو تیری ٹریننگ ہو رہی ہے. مطلب عجیب و غریب قسم کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. ایسے بات نہیں بنتی.